ایک پادری کے بیٹے اور شراب و شباب میں مست رہنے والے میلکم ایکس شہید کے قبول اسلام کا واقعہ شاہ فیصل مرحوم تک نے انہیں خصوصی عزت سے نوازا۔ مسلمانوں کا وہ ہیرو جس نے لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کا راستہ دکھایا تھا، وہ ایک سیاہ فام امریکی پادری کے گھر پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں ان کے والد کو سفید فام امریکیوں نے ٹرین کی پٹری میں رکھ کر بے دردی سے ان کا سر کچل دیا۔ ان کی والدہ 34 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ والدہ پر 8 بچوں کی کفالت کا بوجھ آ پڑا۔ والدہ نے سفید فام امریکیوں کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ انہیں سیاہ فام ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد کام سے فارغ کر دیا جاتا۔ وہ گھر گھر کی دہلیز پر دستک دے کر تھک چکی تھی، کہیں کام نہیں مل رہا تھا، گھر میں بچے فاقے کاٹ رہے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ انہیں ہسپتال داخل کرایا گیا، ہسپتال سے پاگل خانے بھیجا گیا، جہاں 26 سال وہ پاگلوں کے ساتھ رہیں۔ بچپن میں یتیمی، ممتا کی زخمی روح اور بالآخر ماں کا پاگل ہونا، ان دکھوں بھرے حالات کی آغوش میں میلکم ایکس کا بچپن گزر رہا تھا۔ سفید فاموں کے ہاتھوں والد کے قتل نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا کہ میرے والد کا سیاہ فام ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اسی کشمکش میں وہ اسکول میں داخل ہوئے۔ وہ ایک ذہین اور فتیم طالب علم تھے، لیکن اسکول میں بھی طلبہ اور اساتذہ کا رویہ انتہائی حدت آمیز ہوتا تھا۔ ان کی سیاہ رنگت اساتذہ کی نظر میں انہیں بے توقیر کر رہی تھی۔ وہ اساتذہ کے دل میں اپنی قابلیت سے جگہ نہ بنا سکے۔ ایک دن کلاس میں استاد نے پوچھا کہ کس نے کیا بننا ہے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ میلکم ایکس کی باری آئی تو انہوں نے جواب دیا میں وکیل بنوں گا۔ استاد سمیت پوری کلاس ہنس پڑی۔ استاد نے بڑی حقارت سے کہا کہ تم وکیل نہیں بن سکتے، تم بڑے ہی بنو گے۔ میلکم ایکس نے ساتھی طلبہ اور اساتذہ کے طعنوں اور رویے سے دل برداشتہ ہو کر اسکول چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ جاب کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانی۔ انہیں کہیں بھی عزت کی نوکری دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ کچھ مہینے کلب میں بوٹ پالش کیے، حالات کے جب سے تنگ آ کر انہوں نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا۔ رقص و سرور کی محفلیں، موسیقی کی جھنکار اور پائل کی جھنکار میں وہ سکون تلاش کرنے لگے۔ منشیات فروشوں کی سوسائٹی نے انہیں ایک مجرم اور ڈاکو بنا ڈالا۔ ایک دن پولیس نے گرفتار کیا، عدالت میں پیشی ہوئی اور 10 سال کے لیے جیل۔ بعد ازاں ایک جیل سے دوسری جیل اور دوسری سے تیسری جیل منتقل کیا جاتا رہا۔ اسی دوران ان کی ملاقات جیل میں ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میلکم کو یہ پٹی پڑھائی کہ عیسائیت سفید فاموں کے لیے ہے، جبکہ دین اسلام سیاہ فاموں کا دین ہے۔ انہی افکار کے ساتھ میلکم نے اسلام قبول کر لیا۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ حج کے لیے آئے۔ منی، عرفات اور مزدلفہ، طواف سعی اور رمی میں انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہاں تو لاکھوں سفید فام بھی ہیں۔ اسی دوران میلکم نے سعودی علماء کرام سے ملاقات کی، دین اسلام کے صحیح تصور کو سمجھا۔ شاہ فیصل مرحوم نے انہیں بلا کر خصوصی طور پر ان کی تکریم کی۔ میلکم ایکس واپس امریکہ لوٹا تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ چکا تھا۔ وہ بالکل بدل چکا ہے۔ انہوں نے عربی زبان سیکھنی شروع کر دی، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے۔ یہ ایک بہترین سپیکر بھی تھے۔ بہت جلد امریکی میڈیا میں انہیں پذیرائی مل گئی۔ انہوں نے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی، اسلام کی خوبصورتی اور فلسفے سے اپنی مخاطبین کو روشناس کرایا، لوگوں کو سمجھایا کہ روئے زمین میں اسلام ہی وہ سچا دین ہے جو رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پر انسانوں میں فرق نہیں کرتا۔ ان کی مقبولیت چہار سو پھیل گئی، لوگ دور دور سے ان سے ملنے اور ان کو سننے کے لیے آتے تھے۔ 21 فروری 1965 جب وہ ایک اجتماع میں لیکچر دے رہے تھے، ان کے سینے میں 6 گولیاں مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ تب ان کی عمر صرف 40 سال تھی۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کو حقوق ملنے اور اسلام کی صحیح دعوت کے پھیلاؤ میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی شہادت کے بعد کئی ممالک میں ان کے نام پر تعلیمی اداروں اور سڑکوں کے نام رکھے گئے، لیکن ہم میں سے کس کس کو اس مسلم ہیرو کے بارے میں آگاہی تھی، یا کس کس نے ان کا نام سنا تھا؟ آج ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ سے لے کر فنکاروں، گلوکاروں، کھلاڑیوں کے متعلق ہم سب چھوٹی چھوٹی باتیں جانتے ہیں، مگر نہیں معلوم تو بس اپنے ہیرو سے متعلق ہمیں نہیں معلوم۔